بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد وقال اللہ تبارک وتعالی وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ تعریف و تمجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ہر وہ فرد پر جو ان کی نہج میں اپنی زندگی گزارے قیامت تک کے لیے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہمارا سیشن نمبر 3 ہے۔ پہلے 2 سیشنز میں ہم نے الایمان باللہ کے موضوع پر بہت ساری باتیں سنی، سمجھنے کی کوشش کی۔ تو ہماری بات جو رکی ہوئی تھی وہ توحید کی تیسری قسم، جسے توحید الاسماء و صفات کہتے ہیں، وہاں پر ہماری بات رکی ہوئی تھی۔ توحید کیا چیز ہے، ربوبیہ کیا ہے، الوہیہ کیا ہے، ہم نے اس پر تفصیل سے گفتگو کر لی۔ اب چلیے توحید الاسماء و صفات کو لے کر چند اہم باتیں کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا تھا کہ توحید الاسماء و صفات اور توحید الربوبیہ یہ دونوں ایک ہی موضوع کے 2 نام ہیں۔ اللہ کے ناموں میں اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کے نام وہی ہے جو اللہ کے اسماء و صفات میں ہیں۔ اللہ کے نام جو بھی ہیں وہی اللہ کے کام بھی ہیں، لیکن ہم نے اسے مستقل ایک قسم اس لیے بنائی کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، اور باطل فرقوں نے اس موضوع میں بہت کچھ اپنی دھاندلیاں کی ہیں، بہت کچھ غلطیاں کی ہیں، تو اس لیے اسے ایک الگ موضوع بنایا گیا ہے۔ تو پیج نمبر 10 کے اندر دیکھیے، توحید الاسماء و صفات میں گفتگو آپ کو ملے گی۔ پہلی بات اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ دیکھیے اللہ کے نام آپ دیکھیں گے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، اللہ خبیر ہے، سب کی خبر رکھنے والا، اللہ بصیر ہے، سب کو دیکھنے والا، اللہ سمیع ہے، سب کو سننے والا۔ یہ سننا، دیکھنا، جاننا، یہ سب وہ کام ہے جو انسان بھی کرتا ہے۔ انسان بھی تو دیکھتا ہے، انسان بھی تو جانتا ہے، انسان بھی تو سنتا ہے۔ کیا انسان کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں؟ ہیں، ضرور ہیں، لیکن اللہ کے یہاں بھی وہی صفات ہیں۔ تو کیا یہ دونوں صفات ایک ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کی صفات بندوں کے اندر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نہ بندوں کی صفات اللہ کے اندر ہے، نہیں ہے، لیکن نام ایک ہیں۔ یہ لینگویج کا لمیٹیشن ہے۔ اگر ان صفات کو اللہ کے کوئی دوسرا لفظ دیا جاتا تو بندوں کے اندر ان کی زبانوں میں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی سہولیت نہیں ہے۔ تو اس لیے زبانوں کے لمیٹیشنز کی وجہ سے دونوں کے نام ایک جیسے نظر آتے ہیں، ورنہ دونوں کے حقائق الگ الگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، جبکہ وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ ایک طرف نفی کیا گیا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور دوسری جگہ کہا گیا اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ معنی یہ کہ تم جیسے اللہ کو سمجھتے ہو ویسا نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اپنے لیے جو زیبا دیتا ہے اس کے مطابق دیکھتا ہے، اس کے مطابق سنتا ہے۔ تو اس جگہ آپ کو 3 ڈفرینس سمجھنے ہیں، 3 فرق سمجھنے ہیں۔ اللہ کے بھی نام ہے، بندوں کے بھی نام ہے، اللہ کی بھی صفات ہے، بندوں کی بھی صفات ہے۔ یہ دکھنے کو ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن ریالٹی بدلی ہوئی ہے۔ دونوں میں پہلا فرق یہ ہے کہ انسانوں کی صفات پیدا ہوئی، اللہ کی صفات پیدا نہیں ہوئی۔ انسانوں کی صفات اس میں لمیٹیشن ہے، اللہ کی صفات میں کوئی لمیٹیشن نہیں۔ دیکھیں، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے، بندہ بھی دیتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے۔ تو دونوں کی صفات ایک جیسی نظر آتی ہیں لفظ کے اعتبار سے، ورنہ حقائق تو الگ ہیں۔ دیکھیے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم کتنا دور دیکھیں گے، ہماری دیکھنے کی حد ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے علم لمیٹڈ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کتنا سنیں گے، لمیٹیشن ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں سننے کا کوئی لمیٹیشن نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کی دلوں کی باتوں کو سنتا ہے، اور کالی رات میں، کالی چٹان میں، کالی چونٹی کے کالے دل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا
کہ اللہ کے جاننے اور ہمارے جاننے میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کی صفات پیدا نہیں ہوئی، ہماری صفات پیدا ہوئی۔ اللہ کی صفات بے انتہا ہے، ہماری صفات لمیٹڈ ہیں، اور اللہ کی صفات کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہماری صفات ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ تین فرق آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو تین فرق یہاں بیان ہوئے ہیں، ہماری صفات پیدا ہوئی، ختم ہو جائیں گی اور لمیٹڈ ہے۔ اللہ کی صفات نہ پیدا ہوئی نہ ختم ہونے والی ہیں، اور یہ اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے، لمٹ لیس ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا لمٹ ہوگا، لیکن لمٹ لیس ہیں۔ تو یہ تین فرق ہیں اللہ اور بندوں کی صفات میں۔ غور سے سنیے گا، ہر انسان کی بھی صفات ہیں نا، ایٹریبیوٹس ہیں، یہ اور اللہ کے ایٹریبیوٹس میں فرق ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، آگے آپ دیکھیں گے کہ اسے بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اللہ کی صفات کے معنی ہے ہی نہیں، ہم ان صفات کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں بھائی انکار کرتے ہیں؟ یہ تو قرآن میں ہے، عربی میں ہے، کہتے ہیں کہ ہاں قرآن میں عربی میں ہے، لیکن اگر ہم اسے مان لیں گے تو ہم اللہ کے ساتھ بندوں کو سملرائز کر دیں گے، اللہ کے ساتھ بندوں کو ایک جیسا بنا دیں گے، جیسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو ہم انہیں جواب دیں گے کہ بھائی آپ ان کے معنی سمجھنے میں کبھی سملرائز نہیں کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس فرق کو جانتے ہیں کہ بھائی اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن دونوں کے سننے میں فرق ہے۔ ہمارا سننا پیدا ہوا ختم ہو جائے گا اور لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ کا ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تین فرق بنیادی طور پر ہم اور آپ کو جاننے چاہیے۔ اچھا، یہ جو اللہ کے ناموں کا علم ہے بہت ہی بابرکت علم ہے، بلکہ تمام علوم کی ماں ہے۔ آپ کے پاس جتنے بھی علوم ہیں، سب سے چوٹی کا علم اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا پہچاننا ہے۔ آپ کے خالق، آپ کے مالک کو آپ پہچان رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اللہ کو پہچان رہے ہیں۔ یہ سب سے بابرکت علم ہے، سب سے برکت والی چیز ہے جو ہم اور آپ اب کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 99 نام گنائے۔ آپ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہوگی جس کے آخر میں اللہ کے نام نہیں ہے۔ هو السمیع العلیم، هو السمیع البصیر، هو الخبیر اللطیف، هو الغفور الرحیم۔ یہ آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے بار بار اس کا ذکر آتا ہے، جبکہ ہر آیت کے پیچھے ان صفات کا ذکر کرنا اس کے معنی ہیں، اس کے معنی ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں کہ یہ اللہ کی صفات بھی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان بھی ہیں۔ تو اللہ کے ناموں کا علم آپ حاصل کرتے ہیں تو اللہ کی پہچان آپ کو ملتی ہے، اور آپ کا دل اطمینان ہوتا ہے کہ آپ جس خالق کی عبادت کر رہے ہیں وہ اس کی ایسی صفت ہیں، اور آپ کی عبادت میں کانسنٹریشن کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کی عبادات میں آپ کو مزہ ملتا ہے۔ یہ کوئی بھول بھلائیے نہیں تصوف جیسے یا پھر دوسرے علوم جیسے جس کے اندر خطرناک بھول بھلائیے ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آئی، سمجھ میں نہیں آئی، ایسے ہے نا، ایمبیگیوٹیز کے اندر نہیں ہے۔ ایک کلیئر کٹ صاف علم ہے، اسے پہچاننے میں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات، یہ نام کیا ہے، یہ صفت کیا ہے، دونوں میں فرق سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیے یہ بنیادی فرق پیج نمبر 12 میں دیکھیے، ذات اور صفات میں فرق کر کے یہاں پر تھوڑی بات لائی گئی ہے، اسے ہم اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے جب بھی ہم صفات اور اسماء کی گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیے دنیا میں، غور سے سنیے گا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اپنا ایک یونیک اپیرنس رکھتی ہیں، یعنی وہ ایک چیز ہے، چاہے وہ سورج ہو، بڑے سے بڑا ستارہ ہو، بڑے سے بڑا پلانٹ کیوں نہ ہو، اور زمین میں چھوٹے سے چھوٹا کنکر کیوں نہ ہو، ہر چیز یونیک ہے، اپنا یونیک اپیرنس رکھتی ہے، اس کا ایک الگ سے وجود ہے۔ یعنی کوئی بھی ایک چیز کو لے کر اس کا ایک الگ وجود ہے، اس پین کا، اس موبائل کا، اس پین کا، اس کپ کا، اس کتاب کا، اس ٹیبل کا، اس جو ہے کارپیٹ کا، اس چھت کا، سارے جتنے بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں، ہر چیز کا اپنا الگ ایک اپیرنس ہے، اپنا الگ وجود ہے۔ اس سے کہتے ہیں ذات، جسے کہتے ہیں ذات۔ یہ ذات پات وہ نہیں، ذات سے مراد ہر چیز کا اپنا ایک الگ ایگزسٹنس ہے، اپنا الگ ایک اپیرنس ہے، اپنا ایک الگ وجود ہے نا۔ وجود ہو تو آپ کو دکھ رہا ہے، وجود نہ ہوتا تو آپ کو دکھتا ہی نہیں تھا۔ اس کا جو وجود ہے الگ، اس کا اپیرنس ہے الگ، اس کا ایگزسٹنس ہے، اسے کہتے ہیں ذات۔ اور ہر ذات دنیا میں جو کوئی بھی اللہ نے بنایا ہے، ہر ذات کے ساتھ اس کی صفات ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دونوں الگ الگ پین ہیں، ان دونوں کے الگ الگ ذات ہیں، الگ الگ وجود ہے، الگ الگ ایگزسٹنس ہے۔ لیکن جب بھی آپ ان دو پینس کو دیکھتے ہیں،
ان کی صفات کو آپ دیکھتے ہیں. یہ پین آپ کے سامنے ہے، یہ گول ہے، یہ سفید رنگ کا ہے، کالا ملا ہوا ہے، اس کا اتنا انچ ہے اور اس کا فلاں فلاں استعمال ہے. اور یہ پین ہے، یہ اتنا دبلا ہے، اس کے اندر فلاں رنگ ہے، فلاں رنگ ہے، اور اس کا اتنا لمبائی ہے، اتنی چوڑائی ہے. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ اس کی صفات ہیں. ہر چیز اس کی صفات کو دیکھ کر پہچانی جاتی ہے. کوئی بھی آپ چیز دنیا میں دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی صفات دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کنکر ایک دیکھ رہے ہیں تو کنکر کی کیا صفات ہے؟ اس کا تو پہلے سے ایک الگ ایگزسٹنس ہے، اس لیے تو اب دکھ رہا ہے نا. اس کا الگ پریزنس ہے، اس لیے تو دکھ رہا ہے. اس کا الگ وجود ہے، اس لیے تو وہ چیز ہے. اب یہ جو چیز ہے اسے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا گول ہونا، اس کا فلاں رنگ کا ہونا، اس کا فلاں مزے کا ہونا، یہ اس کی صفات ہے. تو کنکلوژن یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ذاتیں ہیں ہر ذات کے ساتھ اس کی صفات جڑی ہوئی ہیں. کوئی ایسی ذات نہیں جسے آپ کہیں گے کہ بھائی یہ ذات ہے، اس کی کوئی صفات نہیں ہے. اگر کوئی بھی صفات نہیں ہے تو آپ اسے دیکھ نہیں پاتے. کوئی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے صفات کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کو آپ دیکھتے ہیں. یہ ایٹریبیوٹس اور یہ جو یونیک ایگزسٹنس ہے، یہ دونوں مل کر ہی کوئی چیز بنتی ہے. تو مختصر یہ ہے کہ ہر چیز وہ چیز ہے اور اس کے ساتھ اس کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں پائی جاتی. جب تک وہ چیز پائی جاتی ہے دیکھ رہے ہیں تو اس کی ذات ہے اور اس کی صفات ہیں. یہ بنیادی فرق آپ دماغ میں رکھیے گا. اگر باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی دقت نہیں، آگے چلتے چلتے باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. سمجھنے کی کوشش کریے. پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد ہے کہ آپ کافی دلیر لوگ ہیں. ظہر کے بعد لنچ کرنے کے بعد آپ بیٹھے ہیں درس سننے کے لیے. بہت دلیری کی بات ہے، بڑی دل گردے کی بات ہے. یہ ایسا موقع ہوتا ہے جس میں آدمی سوتے رہتا ہے، اسے اونگ آتی ہے، لیکن آپ نے ان باتوں کو بالائے طاق رکھ کے باتیں سننے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. وہ بھی سبجیکٹ تھوڑی جو ہے سمجھنے والی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو کوئی دقت نہیں. ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھے کو قبول فرمائے. یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، لیکن بہت ہی اہم باتیں ہیں. اب وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے ہیں کہ نا فلاں نے جو یہ کہہ دیا، فلاں نے جو کہہ دیا، اور اس کے بعد ہم دلائل دیتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی گہری بات ہم نہیں سمجھتے اور نہ ہم سمجھا پا رہے ہیں، اس لیے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے جو آ رہی ہیں یہ بہت ہی گہری اور اہم باتیں ہیں. انہیں آپ سمجھ لیں گے تو آگے چلتے چلتے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ جان لیا کہ ہر چیز کا اپنا یونیک اپیرنس ہوتا ہے. اس یونیک اپیرنس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، صفات ہوتے ہیں. اب نیچے آئیے. اب یہاں پر دیکھیں گے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات میں فرق. ناموں کو عربی میں کہتے ہیں اسماء، اور اس کا سنگولر آتا ہے اسم. صفات کو کہتے ہیں صفت، اس کا سنگولر صفت ہے، ایٹریبیوٹ جسے کہتے ہیں. اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے. کیا مطلب اس کا؟ جیسے کہ دیکھیے، ایک صفت ہے السمیع. السمیع نام ہے، اس کے اندر صفت کیا ہے؟ سننا. بصیر نام ہے، اس کے اندر صفت کیا ہے؟ دیکھنا. علیم نام ہے، اس کے اندر صفت کیا ہے؟ جاننا. رزاق نام ہے، اس کے اندر صفت کیا ہے؟ رزق دینا. ستار ایک نام ہے، اس کے اندر معنی ہے، اس کے اندر صفت یہ ہے کہ وہ پردے ڈالتا ہے، گناہوں میں پردے ڈالتا ہے. تو ہر نام کے ساتھ اس کی صفت جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی نام ایسا نہیں جو صفتوں سے خالی ہے. ہر نام کے اندر صفت ہے، ہر نام کا معنی ہوتا ہے. یہ آپ کو بہت ہی اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ہے. چلیے پیج نمبر 13 میں آئیے. یہ جو اسماء و صفات کا جو سبجیکٹ ہے اسے سمجھنے کے لیے 10 رولز یہاں پر بیان ہوئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے سامنے ان رولز کو سمجھاتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاؤں. 10 رولز بیان ہوئے ہیں اسے سمجھنے کے لیے. تو اگر آپ نے اسے سمجھ لیا بہت ساری چیزوں سے آپ کو لگ بھگ قرآن کی 2500 آیتیں سمجھ میں آئیں گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے باطل فرقے ہمارے معاشرے میں جو ہیں ان کی کرتوتیں، ان کی حرکتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. یہ افسوس کہ ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں اہل السنہ والجماعہ کہنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں. بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑے بڑے نام نہاد ادارے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ حنفی ہوتے ہیں، اس پر وہ اشعری ہیں، اس پر وہ صوفی ہیں، اس پر بعض لوگ باطنی ہیں، ہے نا. ظلمات فوقہا ظلمات، ہے نا. تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں. کن کن چیزوں کو سدھاریں گے؟ اس کے لیے سولوشن یہ ہے کہ آپ فارمیٹ ماریے، آپ جو ہے ری انسٹال کریے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں. فارمیٹ مارنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ. وہ فارمیٹ ہے 10 رول جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. غور سے سنیے گا. پہلا رول یہ کہتا ہے
کہ اللہ کے ہر نام خوبصورت ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، حسنہ کہتے ہیں خوبصورت. کیا مطلب خوبصورت کا؟ دیکھنے کے لیے خوبصورت ہیں. کیا مطلب خوبصورت کا؟ کیا مطلب؟ خوبصورت کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں. اس کے اندر کوئی عیب کا معنی نہیں ہے، کوئی نیگیٹو میننگ نہیں ہے، کوئی نیگیٹو میننگ نہیں ہے. ہر چیز کے اندر پازیٹیو میننگ ہے، اور ہر چیز کے اندر آپ کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اس میں آپ کے لیے اچھا پیغام ہوتا ہے. ہر نام خوبصورت ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے نا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک نام مانیں گے، اس کے بعد دوسرا نام مانیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو خامی ماننے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اللہ کے ناموں میں ایسے ہوتا نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں ایسے ہوتا نہیں ہے. جیسا کہ جو ہے ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام الحی ہے نا. الحی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یہ اس کا معنی ہے. اس کے اندر خوبصورتی کہاں ہے؟ اس کے اندر خوبصورت یہ ہے کہ ہمیشہ رہتا ہے لیکن کمزور نہیں ہوتا، ہمیشہ رہتا ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں، ہمیشہ رہتا ہے لیکن کام میں کہیں غلطی نہیں ہوتی، یہ معنی ہوتا ہے. تو جو بھی نیگیٹو معنی آتے ہیں دماغ میں، کوئی بھی نام کو سننے کے بعد ان نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پورے خوبصورت ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نام خوبصورت ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نیگیٹو ایسپیکٹ نہیں، کہیں پر بھی خامی نہیں ہے، کہیں پر بھی خامی نہیں ہے. جیسے کہ ایک دوسری مثال سن لیجئے، العلیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے اندر خوبصورتی کہاں ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کوئی چیز نہیں جانتا، نیگیٹو کے چانسز نہیں ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. جیسا کہ بعض باطل فرقے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندوں کے عملوں کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ معتزلہ جیسا ایک باطل فرقہ کہتا ہے کہ بندوں کے عملوں کا علم اللہ کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ عمل ہو جائے، یعنی وہ عمل ہونے سے پہلے اللہ کو نہیں معلوم کہ فلاں بندہ فلاں غلطی کرنے والا ہے. نعوذ باللہ. یعنی یہاں پر اللہ کے طرف جہل کو منسوب کیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے. العلیم سے مراد ہر چیز جاننے والا، کہیں پر بھی کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے، ہر اعتبار سے مکمل، ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے. یہ معنی آتا ہے اللہ کے نام پورے خوبصورت ہیں جب ہم کہتے ہیں. دوسرا رول دیکھیے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کا ہر نام اپنے اندر صفت رکھتا ہے. یہ کیوں بتاتے ہیں بھائی؟ یہ تو بیسک لینگویج کی بات ہے کہ ہر لفظ کا ہے، ہر لفظ کے پیچھے معنی ہوتا ہے. یہ الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ اس لیے کہ بعض باطل فرقے ہیں جیسے معتزلہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام جو قرآن میں ہیں عربی میں پڑھ لیجیے گا، اس کا کوئی معنی نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں. اللہ السمیع ہے، السمیع کہیے، یہ مت کہیے کہ اللہ سب سنتا ہے. العلیم، اللہ سب کچھ، یہ مت کہیے کہ اللہ سب کچھ. کیوں بھائی؟ کیا دقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ تشبیہ میں پڑ جائیں گے، آپ ہے نا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو جوڑ دیں گے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، السمیع، تو بندوں بھی تو جانتے ہیں، تو بندوں جیسے ہو جائے گا. اس لیے ہم اس کے معنی کو بیان نہیں کر سکتے. ہم کہیں گے کہ بھائی صاحب معنی بیان کرتے ہوئے فرق کرنے میں کیا دقت ہے؟ یہ عربی لینگویج، کسی بھی لینگویج کا لمیٹیشن ہے نا. اللہ السمیع سب کچھ سنتا ہے، اور وہ ایسے سنتا ہے جیسے بندے نہیں سن سکتے. وہ سب کچھ سن سکتا ہے، اس کی صفت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہے نا یہ دقت انہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، آپ جب بھی ہے نا السمیع کہیں گے اور اس کا معنی سمجھیں گے، خود بخود اس میں بندوں کی صفات کے ساتھ جڑ جائیں گی. اس لیے ہم ڈر کے مارے کیا کرتے ہیں، یہ معنی ہی بتاتے نہیں. حالانکہ انہوں نے تشبیہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہا اور جا کے گرے یہ لوگ تعطیل میں. تعطیل مطلب اللہ کے ناموں کو کیا کرنا، یہ کہنا کہ اس کا کوئی معنی نہیں. اللہ نے قرآن میں پہلے ارشاد فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے میں مل چلو جو اللہ کے ناموں کے اندر ٹیڑھی ڈھونڈتے ہیں. اللہ کے ناموں کے اندر ٹیڑھی ڈھونڈتے ہیں، یعنی ناموں کے اندر غلط معنی ڈھونڈتے ہیں. کیا غلط معنی کے ڈھونڈنے میں معنی کا بالکل انکار داخل نہیں؟ ضرور داخل ہے. آپ نے کسی چیز کو غلط سمجھا، اس کا معنی ہے کہ آپ نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں، اس چیز کو آپ نے سرے سے انکار کیا. تو یہ جو نقطہ پیش کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. دوسرا رول ہے جو کہتا ہے کہ ہر نام کے پیچھے صفت ہے. تیسرا رول دیکھیے بہت ہی اہم ہے، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات
توقیفیہ ہیں. توقیفیہ کا مطلب یہ کہ یہ جیسے کتاب و سنت میں بیان ہوئے اتنا ہی بیان کریں گے. اس میں ایڈ کرنا، سپریٹ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ اللہ کے طرف سے نازل کردہ ہے. اس میں چھیڑ خانی کرنا یہ کام ہمارا نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ 99 نام ہوئے. اگر کوئی آدمی ایک اپنے طور سے نام، اچھا نام جو 99 ناموں میں نہیں ہے، اس کے معنی اچھے ہیں، کہتا ہے کہ بھائی یہ بھی اللہ کے نام میں داخل کر دو. ہم کہیں گے بھائی صاحب اللہ کے نام توقیفیہ ہیں، اس میں بندے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. اسے بندے کوئی چیز جو ہے ایڈ نہیں کر سکتے. یہی وحدت الوجود کو لے لیجیے، اللہ کا ایک ہی وجود. یہ کہتے ہیں اگر آپ اسے، یہ اللہ کی صفت ہے، آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ لفظ کیا کتاب و سنت میں آیا ہے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اس لفظ کو بیان کیا ہے، یا پھر یہ آپ اپنے طور سے کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، یہ تو بعد کے لوگوں نے ایڈ کیا ہے. جب بعد کے لوگوں نے ایڈ کیا ہے تو آپ کیسے اللہ کے ناموں میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نام اور صفات توقیفیہ ہیں، اس میں کوئی ایڈیشن کا امکان نہیں. دروازہ بند ہے. 99 جام جو کتاب و سنت میں آئے ہیں بس. اب کسی بھی انسان چاہے نبی ہو کہ چاہے بڑا ولی ہو، کوئی بھی ایک صفت اپنے طور سے ایڈ نہیں کر سکتا. یہ جو بیان ہوئے اتنے ہیں، یہ جو بیان ہوئے اتنے، اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے. یہ معنی ہے توقیفیہ. اللہ کے نام اور اللہ کی صفات توقیفیہ ہیں، بندوں کے لیے جائز نہیں کہ اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کرے. یہ رول نمبر 3 ہے. رول نمبر 4 آ جائیے. اللہ کے نام انگنت ہیں. آپ کہیں گے کہ ابھی آپ نے 99 نام بتایا، اب آپ کہتے ہیں انگنت ہیں. انگنت کا مطلب گنتی میں نہیں آ سکتے، اتنے نام ہیں اللہ کے. ہاں اللہ کے نام انگنت ہیں، لیکن ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ 99 ہے. کیسے سمجھے اسے؟ ہاں اللہ کے نام انگنت ہیں، لیکن ہمیں جو سکھایا گیا کتاب و سنت میں وہ کتنے ہیں؟ 99 ہیں بس. اور ہیں دلیل کیا ہے؟ کئی احادیث میں آیا. ایک حدیث ہے کہ دعا اللہم انی اسألک بکل اسم لک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا. یہ جو دعا ہے کہ اللہ میں ہر وہ نام سے پوچھتا ہوں جسے تو اپنے لیے رکھا ہوا ہے، یا پھر کسی کتاب میں نازل کیا ہوا ہے، یا پھر جس کا علم تو اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا، اور یا پھر کسی بندے کو تو نے سکھایا ہے. ہر ناموں سے اللہ مانگتا ہوں کہ میرے دل میں قرآن کی کھیتیوں کو پھیلا دینا. اللہ اکبر. تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ بعض ایسے نام ہیں جو اللہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو کسی کو سکھایا نہیں. اور قیامت کے دن جب بعض لوگوں کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے. تو حدیث میں کیا آیا ہے؟ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بعض نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں گے تو ان کی دعا پوری ہوگی. تو بعض نام اللہ نے اپنے پاس چھپائے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پورے کتنے نام ہیں، لیکن ہم اور آپ بندوں کو ان کے دماغ کے کیپیسٹی کے حساب سے 99 نام سکھائے گئے ہیں. اسی میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے. صرف قرآن میں اللہ کے 99 نام ہے. اس سے پہلے والوں کی کتابوں میں پورے تورات کے اندر 6 سے 7 سے زیادہ نام نہیں ہیں. پورے تورات، انجیل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ آپ پورا جوڑ لیجئے، کتنے نام آئے ہیں؟ 7-8 سے زیادہ نہیں آئے ہیں. اور ہمارے پاس 99 نام ہیں. اور بھی اللہ کے بہت نام ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو میں نے پیج نمبر 15 میں جو نام ثابت ہیں، قرآن و حدیث سے جو نام ثابت ہیں، اس کا پورا ایک ٹیبل آپ کے سامنے ہے. دیکھیے 99 نیمز آپ کے سامنے آ گئے ہیں. یہ صحیح احادیث سے اور اہل علم کے اقوال کو جوڑ کر اسے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. تو سب سے اتھینٹک نیمز ہے جو آپ کے سامنے اس کا ٹیبل دیا گیا ہے. اسے جتن رکھیے، بہت ہی اہم ہے. تو یہ 99 نام ہیں: الاحد، الصمد، الاعلى، الاکرم، الالہ، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، البارئ، البر، البصیر، التواب، الجبار، الحافظ، الحسیب، الحفیظ، الحفی، الحق، المبین، الحکیم، الحلیم، الحمید، الحی، القیوم، الخبیر، الخالق، الخلاق، الرؤوف، الرحیم، الرزاق، الرقیب، السلام، السمیع، الی آخر، الی العلی. تو یہ اللہ کے نام جو ثابت شدہ ہے وہ پوری لسٹ آپ کے سامنے ہے. رول نمبر 5 کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں الہاد نہیں کرنا ہے. اللہ کے ناموں میں الہاد سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے ناموں کا انکار نہیں کرنا ہے،
ہے نا، اللہ کے ناموں میں تشبیہ بیان نہیں کرنا ہے، اللہ کے ناموں میں ہے نا خامی نہیں تلاش کرنا ہے، یہ معنی ہے اللہ کے ناموں میں الحاد کرنا۔ اللہ نے قرآن میں روکا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھی ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے ناموں کو خراب کرتے ہیں، ان کے راستوں کو چھوڑ دو، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ اپنے ایک بت کو العزا کہتے تھے، وہ اللہ کے نام عزیز سے نکالا گیا ہے۔ ایک بت کو وہ لات کہتے تھے، اللہ کے نام الہ سے نکالا ہے۔ تو اللہ کے ناموں کو نکال کے اس میں خرابی پیدا کر کے انہوں نے اپنے بتوں کو رکھ لیا ہے، اسی کو الحاد کہتے ہیں اللہ کے ناموں میں۔ تو اللہ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کے اندر خرابی پیدا کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ الحاد ہے جو کہ نہیں کرنا ہے۔ رول نمبر 5 یہی ہم کو بتاتا ہے۔ رول نمبر 6 کی طرف آگے بڑھیے۔ رول نمبر 6 کہتا ہے کہ جیسے اللہ کے نام پورے خوبصورت ہیں، ویسے اللہ کی ہر صفت پرفیکٹ ہے، اللہ کی ہر صفت کامل مکمل ہے، اللہ کی ہر صفت کے اندر خامی نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے تو پورا سنتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی بعض چیزیں مسنگ ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے تو پورا دیکھتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی بعض چیزیں وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کھلاتا ہے تو بھرپور کھلاتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی فلاں کو نہیں کھلا سکتا، فلاں کو نہیں کھلا سکتا۔ اللہ رحم کرتا ہے تو بھرپور رحم کرتا ہے، یہ نہیں کہ فلاں کو کرے گا فلاں کو نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں ہوتی ہے نا۔ اللہ کی صفات پورے پرفیکٹ ہے، اس کے اندر خامی کی گنجائش نہیں۔ یہ ہو گیا رول نمبر 6۔ اور پیج نمبر 18 میں دیکھیے رول نمبر 7، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کے ناموں سے زیادہ ہے، یعنی آپ کے پاس اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ کون سی تعداد 99 کی ہے؟ اللہ کے ناموں کی تعداد 99 کی ہے۔ صفات بہت زیادہ ہیں، ہزاروں کی ہیں، اور ہر صفت کے اندر نام نہیں ہوتا۔ ہر صفت سے لے کر آپ نام ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اب اسے بنیاد بنا کر میں ایک نام ایکسٹریکٹ کروں غیر النائم، نہیں، ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ وہ صفت ہے بس، خلاص۔ اور صفت اللہ کی بہت زیادہ ہے ناموں سے۔ صفت کیا ہے؟ یہ اللہ کے کام ہے، یہ اللہ کے جو کام ہے بہت زیادہ ہیں۔ 99 ناموں میں صفات ہیں، لیکن بعض جگہ صفاتیں ان کے لیے نام نہیں۔ تو یہی رول نمبر 7 کہتا ہے آپ کو کہ اللہ کی صفات ناموں سے بہت زیادہ ہیں، ہے نا، ناموں سے بہت۔ لا یحیطون بعلمہ شیء، اللہ کے نام، اللہ کے علم کا یہ لوگ کور نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا علم کیا ہمیں کہیں گے کہ ہوا غیر محاط، ایک نام ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ صفتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں سے ہم نام ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ تو رول نمبر 7 یہ ہے کہ اللہ کے ناموں سے زیادہ اللہ کی صفات ہیں۔ رول نمبر 8 یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ناموں کو آپ 2 قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ بعض اللہ کی صفات 2 قسموں کی ہے، ایک جس میں منفی معنی ہے، ایک جس میں مثبت معنی ہے، ایک اس میں نیگیٹو معنی ہے، ایک اس میں پازیٹیو معنی ہے۔ پازیٹیو معنی کیا مطلب؟ کھلانے والا، پلانے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ نیگیٹو معنی مطلب انتقام لینے والا، عذاب دینے والا، مارنے والا۔ کیا اس کا نیگیٹو معنی ہے کہ نہیں ہے؟ پازیٹیو معنی رحمان، رحیم، غفار، ستار، یہ پازیٹیو معنی ہے۔ حالانکہ اللہ کے 99 ناموں میں بہت ہی کم ایسے ہیں جس میں نیگیٹو معنی ہے، جس میں منفی معنی ہے، جس میں ڈرایا گیا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر نام جس میں مثبت معنی ہوتا ہے۔ تو رول نمبر آپ کو 8 یہی آپ کو سکھاتا ہے۔ رول نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جو مثبت صفات ہیں، اللہ کے جو پازیٹیو صفات ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صفات ذاتیہ، ایک ہے صفات فعلیہ۔ یہ بہت اہم ہے۔ بعض ہمارے معاشرے میں فرقے ہیں جنہیں ان چیزوں سے بڑی دقت ہے، آپ کے سامنے وہ باتیں آئیں گی۔ اللہ کے جو مثبت صفات ہیں، پازیٹیو صفات ہیں، پازیٹیو صفات کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، جس میں پازیٹیو معنی ہوں۔ نیگیٹو صفات یعنی منفی صفات ہوں جس میں ڈرانے کے معنی ہوں، عذاب دینا، مارنا، ہے نا، انتقام لینا، مکر کرنا، نعوذ باللہ۔ یہ جو صفات ہیں اسے منفی صفات کہتے ہیں، جو کہ کم ہیں۔ پازیٹیو صفات زیادہ ہے۔ حالانکہ منفی صفات میں بھی جو منفی صفات ہیں وہ بھی کامل مکمل ہیں،
اور وہ منفی جو صفات ہیں ان صفتوں کو آپ پازیٹیو صفات کے ساتھ جوڑ کر سمجھیں گے. جیسے اللہ انتقام لیتا ہے، اللہ برے لوگوں کا انتقام لیتا ہے نا. برے لوگ جب غلطی کرتے ہیں تو انتقام لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکر کرتا ہے، بعض آیاتوں میں ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان لوگوں نے مکر کیا تو اللہ نے بدلے میں مکر کیا، اور اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہ معنی نیگیٹو ہے، لیکن یہ معنی اس لیے پازیٹیو ہے کہ بندوں نے جب غلطی کی تو انہیں اسی انداز میں سزا دی گئی. یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. کیا ہمیں کہیں گے کہ اللہ مکر کرنے والا، اللہ دھوکہ دینے والا، اللہ انتقام کرنے والا، یہ نیگیٹو معنی اللہ کو بیان کریں گے؟ نہیں، نیگیٹو معنوں کو ہم پازیٹیو کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے، اور اس کے اندر خوبی پرفیکشن اس میں پیدا ہوتا ہے کہ بندوں نے جب غلطی کی انہیں سزا اسی اندازے میں دینے پر اللہ قادر ہے. مکر کیا تو اللہ نے مکر کیا، ایسا نہیں کہ وہ مکر کرتے اللہ مکر کرنا نہیں جانتا، وہ دھوکہ دیتے اللہ دھوکہ دینا نہیں جانتا، ایسا نہیں. اللہ نے انہیں عذاب دی، سزا دی، اسی انداز میں دی. اسی میں تو انصاف ہے، جیسی غلطی ویسی کرنی، جیسی غلطی ویسی بھرنی. تو غلطی کی اسی انداز میں سزا دی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انداز سے بھی انصاف قائم کر سکتا ہے. یہ معنی ہوتا ہے اس کے اندر. تو نیگیٹو صفات کو آپ پازیٹیو صفات سے جوڑ کر دیکھیں گے. کبھی بھی نیگیٹو صفات کو سیدھے اللہ کی طرف ریلیٹ نہیں کریں گے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، دعا میں سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی طرف شر کو منسوب نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ مکر کرنے والا ہے، یہ نہیں کریں گے کہ اللہ عذاب دینے والا ہے. یہ ڈائریکٹ ایسے نہیں کریں گے. ایسے کہیں گے کہ اللہ تو نے تیرے دشمن قوم کے ساتھ مکر کیا جب انہوں نے مکر کیا، تو نے تیرے دشمن قوم کا انتقام لیا جب ان لوگوں نے ظلم کیا. ایسا جملہ کہنا صحیح ہے. صرف بلنٹ اللہ کی طرف شر منسوب کرنا جائز نہیں ہے. اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا، یہ بڑی گہری بات ہے. اچھا، رول نمبر 9 میں آئیے. یہ جو پازیٹیو صفات ہیں کہتے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے صفات ذاتیہ، ایک ہے صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے آنکھ ہیں، اللہ کے قدم ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے عین اللہ، اللہ کے آنکھ ہیں، اللہ کا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے. یہ کہتے ہیں صفات ذاتیہ. اب جب ہم یہ کہیں گے تو فوراً ہمارے دماغ انسانوں کے ہاتھ کی طرف نہ جائیں، انسانوں کے قدم کی طرف نہ جائیں جیسے کہ ہم عام طور پر کرتے ہیں. یہ ہمارے دماغ کی کمزوری ہے نا. اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ہاتھ کیسے. اللہ کے آنکھ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ آنکھ کیسی ہے. لیکن ان صفات کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ. یہ ذاتیہ اس لیے کہ سیدھے اللہ کے ذات سے جڑی ہوئی ہے نا. صفات ذاتیہ میں کیا ہے؟ علم کا رکھنا، دیکھنا، سننا، کل ملا کے 7 ہیں جسے صفات ذاتیہ کہتے ہیں. صفات ذاتیہ کہتے ہیں. کل ملا کے 7 صفاتیں صفات ذاتیہ. اس کے علاوہ جتنے بھی صفاتیں ہیں پورے صفات فعلیہ. صفات فعلیہ کی مثال کیا ہے؟ رزق دینا، رزق دینا، غفور معاف کرنا، غفار معاف کرنا، ستار پردہ ڈالنا ہے نا. اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ. تو صفات ذاتیہ ہیں اور صفات فعلیہ ہیں. دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ میں آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ فرق کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ چاہا تو یہ کرے گا، اللہ کی مشیت کو داخل کریں گے آپ. اگر آپ کہیں گے اللہ چاہا تو کرے گا، چاہا تو نہیں کرے گا، اگر ایسا ہے تو یہ ہے صفات فعلیہ. جہاں یہ چیز لاگو نہیں ہوتی وہ ہے صفات ذاتیہ. مثال کے طور پر اللہ مارتا ہے، چاہے گا تو مارے گا، چاہے گا تو نہیں مارے گا، یہ ہو گیا فعلیہ. اللہ دیکھتا ہے، چاہے گا تو دیکھے گا، چاہے گا تو نہیں دیکھے گا، نہیں لاگو ہوتا. اللہ کے آنکھ ہیں، چاہے تو آنکھ ہے، چاہے تو آنکھ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے. اللہ کے ہاتھ ہیں، چاہے گا تو ہاتھ ہے، چاہے گا تو ہاتھ نہیں ہے، نہیں بول سکتے. جس میں نہیں بول سکتے وہ ہے صفات ذاتیہ. جس میں ہم کہتے ہیں کہ چاہے گا تو کرے گا، چاہے گا چھوڑے گا، وہ ہے صفات فعلیہ. تو صفات ذاتیہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا 7 ہیں: العلیم، الحی، السمیع، البصیر، الخالق. یہ بعض صفات ہیں جنہیں صفات ذاتیہ کہتے ہیں، جن میں یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چاہے گا تو چاہے تو نہیں دیکھے گا، نہیں. چاہے تو سنے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. چاہے گا تو جانے گا، چاہے گا تو نہیں جانے گا، نہیں ہو سکتا.
البتہ اس میں ہو سکتا ہے رزاق میں، اللہ چاہے تو رزق دے گا، نہیں چاہا تو نہیں دے گا، اللہ چاہے گا تو مارے گا، نہیں چاہے تو نہیں مارے گا، اللہ چاہے گا تو بنائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بنائے گا۔ تو جس میں اللہ کی چاہت مشیت کو آپ لاگو کر سکتے ہیں وہ ہے صفات فعلیہ، جس میں نہیں کر سکتے وہ صفات ذاتیہ۔ یہ ہے رول نمبر 9۔ رول نمبر 10 کی طرف آ جائیے گا۔ رول نمبر 10 یہ کہتا ہے کہ آپ 5 T's نہیں کریں گے، 5 T's انگلش کا ٹی نہیں کریں گے۔ پہلا کیا ہے؟ تکییف نہیں کریں گے، دوسرا تشبیہ نہیں کریں گے، تیسرا تمثیل نہیں کریں گے، چوتھا تعطیل نہیں کریں گے، پانچواں تفویض نہیں کریں گے۔ یہ 5 تا انگلش میں کہیں گے تو 5 T's یہ آپ نہیں کریں گے، اسے منع ہے۔ تکییف کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی صفت کی کیفیت بیان کرنا۔ اللہ کے آنکھ ہے تو کیسے آنکھ ہیں بھائی؟ اللہ کے آنکھ فلاں انسان جیسے ہیں، فلاں جیسے ہیں، کیفیت نہیں بیان کریں گے، اس کی ریالٹی نہیں معلوم ہمیں۔ امام مالک کے زمانے میں بعض باطل فرقہ کے لوگ سر اٹھائے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اللہ مستوی ہے عرش پر، ہم سے مان نہیں سکتے، ہم سے ہے تو کیسا ہے؟ تو پھر کیسا ہے؟ تو امام مالک کے پاس جب خبر پہنچی تو امام مالک نے ان لوگوں کو بلایا، بلا کر کہا الاستواء معلوم، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب، والایمان به واجب والتارکہ مبتدع۔ استواء معلوم ہے، لینگویج معلوم ہے، کسی بھی چیز کو چڑھنے پر کہتے ہیں۔ والکیف یہ کیسا ہے؟ مجہول، نہیں جانتے ہم، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کا انکار کرنے والا بدعتی ہے، اس کا انکار کرنے والا بدعتی ہے۔ تو امام مالک نے کہا کہ کیفیت نہیں جانتے، کیسے اللہ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے؟ سنتا ہے، سننے کے لیے کان چاہیے، کیا اللہ کے کان ہیں؟ ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی بھی صفت ہم ایڈ نہیں کر سکتے، کہیں پر بھی کان کا ذکر نہیں ہے، ہم اپنے طور سے کان ایڈ نہیں کر سکتے۔ سنتا ہے بس اتنا ہی جانتے ہیں ہم۔ اللہ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، اللہ کی صفات کی کیفیت ہرگز نہیں بیان کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے دماغ کے ماورا ہے، دماغ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے اللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان میں تشریف لاتے ہیں، رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان میں تشریف لاتے ہیں۔ ادھر رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، کیسے تو نہیں؟ یہ اللہ کی صفت سے ہے، کیفیت نہیں بیان کریں گے، کہیں گے بھائی صاحب یہ ایسا ہی ہے، کیفیت نہیں جانتے۔ اللہ حدیث میں آیا ہے کہ پہلے آسمان کی طرف آتے ہیں رات کے آخری حصے میں، بس ایمان مکمل ہے۔ کیفیت نہیں معلوم بھائی، جو چیز نہیں معلوم کہنا ہی علم ہے، جو چیز نہیں معلوم اسے نہیں معلوم کہنا علم ہے۔ ہر چیز کو جاننا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہر چیز جاننے والا تو اللہ ہے۔ انسان چاہے جو کچھ بھی جان لے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ خضر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک چوڑی آ کر کشتی کے ایک طرف بیٹھی، اور اس کے بعد اس چوڑی نے سمندر میں پانی منہ مارا، اس کے چونچ میں پانی کی ایک بوند آ گئی۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تیرا میرا اور ساری دنیا کا علم، یہ چونچ میں جو پانی ہے بوند اتنا ہے، اور یہ پورا سمندر اللہ کا علم ہے۔ کہا کہ پورا سمندر اللہ کا علم ہے نا، انسان جو کچھ بھی جان لے وہ بالکل لمیٹڈ ہے، بالکل لمیٹڈ ہے۔ تو کیفیت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ پہلا رول نمبر 10 میں پہلا ٹی کیا ہے؟ کیفیت بیان، تکییف نہیں کریں گے۔ نمبر 2 تشبیہ نہیں کریں گے۔ تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہاتھ ویسے ہاتھ جیسا ہے، اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ انسان کے آنکھ جیسی ہے، اللہ کے ہاتھ فلاں کے ہاتھ جیسے ہیں، اسے کہتے ہیں تشبیہ۔ یہ کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں، تشبیہ بیان نہیں کریں گے۔ نمبر 3 تمثیل۔ تمثیل کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ پن اور یہ موبائل میں تشبیہ ہے، کیا مطلب؟ تشبیہ کیسے بھی؟ کہاں سیم؟ کہاں ہے؟ کلر میں، یہ بھی کالا ہے، اس کا حصہ بھی کالا ہے۔
تو تشبیہ کسی ایک جگہ کسی ایک پوائنٹ میں دونوں کا جمع ہونا. تمثیل کہتے ہیں کہ دونوں ڈٹو ہیں، دونوں ہر اعتبار سے ہر ایسپیکٹ سے دونوں ڈٹو ہیں. یہ ہے معنی تمثیل کا. تشبیہ کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ڈٹو ہیں، ایک جگہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک جگہ دونوں سملر ہیں. تو نہ اللہ کے حق میں آپ تشبیہ کریں گے نہ اللہ کے حق میں آپ تمثیل کریں گے. تو تشبیہ کیا ہے؟ تمثیل کیا ہے؟ تشبیہ پلس ہے. تمثیل کیا ہے؟ ہر تمثیل کرنے والا تشبیہ کر رہا، لیکن ہر تشبیہ کرنے والا تمثیل نہیں کرتا. تو تشبیہ کی کوئی ایک اینگل میں سملر ہونا، تمثیل ہر اینگلز میں سیم ہونا. جیسے جڑواں، ٹوئنس، یہ تمثیل ہے نا. ایک اونچا انسان ایک چھوٹا انسان ہے، دونوں میں تشبیہ کہاں ہے؟ ان کے جو ہے چہرے میں مثال کے طور پر، ان کے رنگ میں، کوئی ایک اینگل میں سیم ہوتے ہیں، 2 اینگل میں 3 اینگل میں سیم ہوتے ہیں. ہر اعتبار سے ڈٹو ہونا یہ ہے تمثیل. کہیں چند علاقے میں سیم ہونا یہ ہے تشبیہ. نہ تشبیہ کریں گے نہ تمثیل کریں گے، دونوں سے روکا گیا ہے. اور نمبر 4 تعطیل نہیں کریں گے. تعطیل کا مطلب نلی فیک، کہنا کہ بھائی یہ بیکار ہے، اس کا کوئی معنی نہیں. تعطیل کا مطلب کیا ہے؟ چپکے ہے بھائی، اس کا کوئی معنی نہیں. یہ معنی ہے تعطیل کا. قرآن میں اس کا ذکر ہے، بئر معطلہ. اللہ نے ایک جگہ کہا بئر معطلہ، ایسا کنواں جس کا کوئی استعمال نہیں، ایسا کنواں جس کا کوئی استعمال نہیں. تو اگر کوئی چیز بیکار ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں تعطیل. اور عربی میں چھٹی کو عطلہ کہتے ہیں. عطلہ کا مطلب کیا؟ چھٹی، کچھ بھی نہیں، آج بیکار. عورت اگر زیور نہ پہنے اس عورت کو کہتے ہیں امرأۃ عاطل، ایسی عورت جس کے گلے میں کوئی زیور نہیں. تو عطل تعطیل کا معنی آتا ہے بیکار ہونے کا. یعنی جب آدمی کہتا ہے کہ بھائی اس کا معنی ہی نہیں تو اس نے بیکار کر دیا، تو پھر خامخواہ قرآن میں اتنی جگہ آنے کی کیا ضرورت بھائی؟ قرآن میں اللہ کی صفات ایک جگہ کبھی کبھار 8 بیان ہوئی ہے. کہاں؟ السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. ایک ہی جگہ 8 صفات اللہ نے بیان کی ہیں. کیا ان صفات کا کوئی معنی نہیں؟ یہ باطل لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی معنی نہیں، صرف آپ عربی میں پڑھ لیجیے، اس کا کوئی معنی نہیں. تو یہ لوگ اصل میں تعطیل کر رہے ہیں. تشبیہ سے بچے، تعطیل میں گر گئے. آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا جیسے. یہ لوگ تشبیہ سے بھاگے لیکن گر گئے تعطیل میں. کیوں بھائی؟ نہیں کہہ رہے نہیں تشبیہ ہو جائے گا. اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں ہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جگہ ہے نا، ایک ہی جہت میں لے کے آ رہے ہیں. اور ایک ہی جہت میں لے کے آنا وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے. یہ لوگ تشبیہ سے بچ کے تعطیل میں گر گئے. اللہ ہر جگہ ہے مانا اللہ کا انکار ہے بھی عزیز بھائیو. اللہ ہر جگہ ہے، آپ کے اندر، میرے اندر، سب جگہ ہے. تو کہنا اللہ ہر جگہ ہے یہ اللہ کا انکار ہے، الحاد ہے. تو تشبیہ سے بچ کے تعطیل میں گر رہے ہیں لوگ. نہ ہم کو تشبیہ کرنا ہے نہ ہم کو تعطیل کرنا ہے. کب یہ ممکن ہوگا؟ جب ہمیں کہیں گے کہ بھائی اللہ کی صفات ہیں، ان کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. الفاظ عربی میں معنی ہم سمجھتے ہیں، بس ان چیزوں کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. اس کی بال کی کھال نکالنا، خاص طور پر یہ فتنے اس وقت کھڑے ہوئے جب گریک فلسفی عالم اسلامی میں داخل ہوا. گریک فلسفی کیا ہے؟ آپ کو ہر چیز میں شک کے ساتھ دیکھنے کو کہتا ہے. کوئی بھی چیز کو مت مانیے جب تک کہ اس کا دلیل ثابت نہ ہو. فلسفی یہی سکھاتا ہے. جب یہ فلسفی عالم اسلامی میں آیا تو لوگوں نے فلسفی کے چشمے کو پہن کر اسلام کو پڑھنا شروع کیا. تو اس کے بعد فلسفی کے بھول بھلائیے انہوں نے لائے اور عقیدے میں ڈالے، تو ڈھیر سارے فرقے کھڑے ہو گئے، ہے نا. یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب فلسفے کی دین ہے. اگر آپ فلسفے کو ہٹا کر سلف و صالحین کی طرف چلے جائیں تو انہوں نے یہ عربی الفاظ کو مانا. وہ تو خالص عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی، اڑنا بیٹھنا ان کا عربی میں تھا. انہوں نے کبھی ایسے اشکالات نہیں پیدا کیے، ایسے سوالات نہیں کیے، ہے کہ نہیں. تو اس سے عزیز ساتھیوں یہ عربی میں ہے، اس کے معنی ہم سمجھتے ہیں. بس بال کی کھال آپ نکالیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے جو فلسفے میں ہیں، تو آپ سے ایسے خطرناک غلطیاں سرزد ہوں گی. تو تعطیل نہیں کرنا ہے، بیکار نہیں کرنا ہے. اور نمبر 5 تفویض. یہ تفویض کیا ہے؟ یہ بعض لوگ ہے نا سیف گیم کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا مطلب سیف گیم؟ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہم ہے، انکار نہیں کرتے، لیکن ہمیں معلوم نہیں اس کا معنی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. عربی میں ہے نا، کیسے معنی معلوم نہیں؟ الفاظ عربی کے ہیں، ہمارے استعمال کیے ہوئے الفاظ ہیں، ہاں ہیں، تو پھر کیسے معنی معلوم نہیں؟ ہم
کہیں گے کہ کیفیت اللہ جانتا ہے، معنی تو ہم جانتے ہیں، عربی کے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کیفیت بھی اللہ جانتا ہے، معنی بھی اللہ جانتا ہے، کیفیت بھی اللہ جانتا ہے، معنی بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے تفویض، اور بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، وہ اہل تفویض میں سے ہیں۔ جیسے امام نووی کا نام آتا ہے کہ وہ عام طور پر اہل تفویض کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ معنی ہم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیفیت کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، معنی کیسے، وہ تو عربی میں ہے۔ یہ آپ ان باتوں کو سمجھنے سے اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں، آپ یہی تو کوشش ہو رہی ہے۔ معنی عربی میں ہے، معنی ہم سمجھ سکتے ہیں، کیفیت اللہ جانتا ہے، معنی ہم جو عربی کے ہیں وہ معنی پر ایمان لائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، معنی بھی اللہ ہی جانتا ہے، یہ کہہ کے انڈائریکٹلی تعطیل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ 5 ٹیز نہیں کرنی ہے، تکییف نہیں کریں گے، تشبیہ نہیں کریں گے، تمثیل نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، اور تفویض نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی صفات کے لیے بہت 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 ضروری ہے۔ اور اس سے ہے نا ہماری یہ گفتگو اسماء و صفات کی ختم ہو رہی ہے۔ آخر میں میں نے 3 فرقوں کا ذکر کیا ہے، آخر میں 3 فرقوں کا ذکر کیا جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرقہ فرقہ جہمیہ، دوسرا معتزلہ، اور تیسرا اشاعرہ۔ فرقہ جہمیہ وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے ناموں کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے صفات کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے ناموں کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے صفات کو بھی نہیں مانتا۔ ان کے پاس اللہ کا کوئی بھی کام اللہ کا نہیں ہے نا، تو انہیں کہتے ہیں جہمیہ۔ یہ شروع ہوئے جہم بن صفوان نامی ایک آدمی آیا تھا، اس نے یہ نئی نئی باتیں شروع کی تھی، اس نے یہودیوں سے ان باتوں کو سنا اور عالم اسلامی میں ٹھونسنے کی کوشش کی۔ اس کا ایک دوسرا چیلا پیدا ہوا جس کا نام تھا جعد بن درہم۔ اسے مکے کے ایک والی تھے جن کا نام تھا خالد القصری۔ وہ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھائے اور پڑھا کے ممبر سے اترتے انہوں نے کہا کہ لوگوں جاؤ، جا کے اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرو، میں جعد بن درہم کو قربانی دینے والا ہوں۔ یہ کہہ کے ممبر سے اترے اور جعد بن درہم کے گلے کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا، کیونکہ جعد بن درہم مجرم تھا جس نے کہا کہ خالق مخلوق دونوں ملے ہوئے ہیں، ہے نا، یہ اللہ آسمان میں ہے لیکن انسانوں سے الگ نہیں ہے۔ تو بدعتی باتوں کو اس نے مشہور کیا ہوا تھا، تو یہ فیصلہ ہوا کورٹ میں کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ تو یہ چونکہ مکہ کے والی تھے، یہ ممبر سے اتر کے انہوں نے اس بدعتی کو ذبح کیا۔ نام کیا تھا اس کا؟ جعد بن درہم۔ یہ صفوان بن جہم بن صفوان کا چیلا تھا۔ تو یہ لوگ جہمیہ ہیں۔ اب یہ کہیں گے کہ بھائی ان کے بارے میں پڑھ کے کیا فائدہ، آج بھی کچھ کم نہیں ہے یہ لوگ، آج بھی کچھ کم نہیں، بڑی تعداد ان لوگوں کی، جہمیوں کی۔ دوسرا ہے معتزلہ، انہیں انگلش میں ریشنلسٹ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے ناموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم ناموں کو مانتے ہیں لیکن پوری صفات کو ہم مان نہیں سکتے، پوری صفات کا انکار کرتے ہیں، ناموں کو مانتے ہیں۔ اور ناموں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عربی میں ہے، بس اس کے معنی کو، اس کی کوئی صفات نہیں ہے۔ یہ ہے معتزلہ۔ یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، ان کی بھی بڑی تعداد ہے۔ یہ جتنے بھی شیعہ ہیں پورے معتزلہ ہیں، جتنے بھی شیعہ ہیں یہ پورے کے پورے معتزلہ ہیں، سب اللہ کے ناموں صفات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور نمبر 3 میں میں نے فرقہ اشعریہ اور ماتریدیہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ فرقہ کون ہے؟ جن کے ساتھ ہم روزمرہ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ہندوستان کے نام نہاد مدرسے، آپ دیوبند کہیے، ندوہ کہیے، جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں وہاں پر اشعری عقیدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اشعری عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات ذاتیہ کو مانیں گے، صفات فعلیہ کی ہم تعویل کریں گے، مانیں گے نہیں۔ مشہور تفسیر الجلالین جو سارے ہندوستان میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں آپ جا کر دیکھیے کیسے کیسے اللہ کے ناموں کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے۔ اللہ ایک جگہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنین کو چاہتا ہے۔ اس میں تفسیر میں آپ دیکھیں گے وہ لکھیں گے ان اللہ یثیب المحسنین، اللہ محسنین کو اجر دیتا ہے۔ قرآن کی آیت میں ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، یہ صاحب نیچے تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کو اجر دیتا ہے۔ کیا فرق؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت کرنا یہ صفت فعلیہ ہے نا، محبت کرنا یہ صفت فعلیہ ہے، اسے ہم ایسے ہی مان نہیں سکتے، اسے ہم اپنے انداز سے مانا دیں گے، کہیں گے کہ محبت نہیں بلکہ ثواب دے گا۔ محبت کرنا ایک چیز، ثواب کرنا، ثواب دینا الگ چیز، دونوں الگ الگ ہیں۔ چونکہ صفات فعلیہ ہیں، کھلم کھلا تعویل کریں گے۔ تو ہندوستان کے جو مشہور مدارس ہیں وہاں پر یہی اشعری عقیدہ پڑھایا جاتا ہے
جن کے پاس 7 صفات کو مانیں گے، بقیہ صفات کی تعویل کریں گے، یعنی اپنے مرضی سے معنی سنائیں گے، ان کا خدشہ یہ ہے کہ اگر اس میں جو معنی ہے وہ بیان کریں گے تو تشبیہ ہو جائے گی، تشبیہ سے بچ کر کہاں گر گئے؟ تعطیل میں گر گئے۔ ہم کہیں گے کہ نہیں، معنی بیان کرنے سے تشبیہ نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہے تو چاہتا ہے، لیکن اللہ کے چاہنے میں کوئی کمزوری نہیں، ہمارے چاہنے میں کمزوری ہے نا۔ اللہ کی صفت ہماری صفت میں فرق آپ پہچان لیں گے، اس دقت سے آپ باہر آ جائیں گے، ہے نا۔ تو یہ جو اشعری ماتریدی عقیدہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں یہی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے نا۔ ان کی اختلافات اسماء و صفات کے علاوہ دوسرے موضوعات میں بھی ہیں۔ یہاں پر ہماری گفتگو اسماء و صفات کی ختم ہوتی ہے۔ تو اسی ساتھیوں، ہم نے الایمان باللہ پر موضوع ختم کر لیا ہے۔ ہم نے گفتگو شروع کی تھی لفظ ایمان کو لے کر، العقیدے کے لفظ کو لے کر، پھر لفظ ایمان کو ہم نے دیکھا، پھر الایمان باللہ میں ہم داخل ہوئے، اللہ کے لفظ کا معنی ہم نے دیکھا، ہے نا، اللہ کون ہے ہم نے دیکھا، اور اللہ کو ماننے کا طریقہ توحید ہے ہم نے دیکھا، اور توحید کی 3 قسموں کو ہم نے دیکھا، ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات۔ ربوبیہ کا اپوزٹ الہاد ہم نے دیکھا، ہے نا، الوہیہ کا اپوزٹ ہم نے شرک دیکھا، توحید الاسماء و صفات کے یہ کنڈیشنز پڑھے، اور توحید الاسماء و صفات کا اپوزٹ کیا ہے؟ یہی ربوبیہ کا اپوزٹ ہے۔ ربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہی اپوزٹ ہے توحید الاسماء و صفات، کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کا اپوزٹ ایک ہی ہے، یہ دونوں کا اپوزٹ الہاد ہے، ایتھیزم ہے۔ تو ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ چلیے اس کے بعد کی صفت پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس دوران اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے؟ برہما سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ اگر کہے کہ برہما جو کہتے ہیں دوسرے مذاہب میں، کیا یہ اللہ کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں صفت؟ ابھی آپ کو میں نے ایک رول بتایا، اللہ کے نام توفیقیہ ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی چیز ہم اپنے طور سے ایڈ نہیں کر سکتے۔ کیا برہما کا کتاب و سنت میں ہے؟ نہیں ہے، تو ہم اسے ایڈ نہیں کریں گے، کہیں گے ماننے کے لیے کیوں؟ اس کا ذکر نہیں ہے ہماری کتاب سنت میں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بہترین قاعدہ ہے، اس میں آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے باہر نکال دے سکتے ہیں۔ کہیں گے بھائی اللہ جو ہے وشنو ہے، یہ صفات شیوا ہے، بھائی وشنو صفت نام ہے نہیں ہے، بات کرو، کتاب و سنت میں جو ہے اسے مانیے بس۔ یہ اللہ کے نام توقیفیہ ہیں، انسان اپنے طور سے ایڈ نہیں کر سکتے، بس جو بیان ہوا ہو گیا۔ جی سوال کر رہے ہیں کہ تکییف میں اللہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے آنکھ ہیں، یہ بولنا غلط ہے۔ دیکھیے اللہ کے آنکھ کا ذکر آیا ہے، لِتُسْنَعَ امام آیت ہے قرآن کے اندر، یعنی اے موسیٰ ہم نے آپ کو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے پالا، تو اللہ نے اپنے آنکھ کا ذکر کیا، عین اللہ اس کا ذکر ہے، تو اللہ کے آنکھ کا ذکر ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا آنکھ ہے، لیکن کیسا ہے وہ بیان کریں گے تو تکییف میں گر جائیں گے آپ، واللہ اعلم۔ چلیے الایمان، کتنی منٹ باقی ہیں؟ تو استعمال کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی سوال کر رہے ہیں قرآن کے اندر الف لام میم صاد کاف عین صاد حامیم طہ، انہیں حروف المقطعات کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر لگ بھگ 27 صورتوں میں یہ حروف المقطعات کا ذکر آیا ہے۔ یہ حروف المقطعات کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز یقینی مروی نہیں ہے۔ تو ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ویسے ہی جیسے کیفیت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے، ویسے ہی حروف المقطعات کے معنی بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی دوسرا اس کا معنی جان نہیں سکتا، اللہ نے اپنے پاس اس کا علم رکھا ہوا ہے۔ تو پھر قرآن میں یہ کیوں ہے؟ قرآن میں یہ چیلنج کے لیے ہے، یہ مشرکین اپنی زبان کے اعتبار سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے تھے،
ہے نا. اس لیے مشرکین نے اس کا کیا معنی ہے یہ کبھی نہیں پوچھا. ان کے لیے چیلنج تھا، ان کے لیے ان کی زبان میں یہ چیز موجود تھی، قاف کہنا، فا کہنا، کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے یہ ان کی زبان کا ایک طرز، ایک سٹائل تھا. انہی کے سٹائل میں جواب دیا گیا ہے. تو یہ ان کی زبان کا سٹائل تھا اور یہ مشرکین کے لیے چیلنج تھا. یہی اس کا فائدہ ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہمارے دل میں بھی کہتے ہیں. اگر اللہ کا ذکر ہمارے دل میں ہے یہ ہونا چاہیے. اللہ ہی ہمارے دل میں ہے یہ تو بیوقوفوں کی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا ذکر ہمارے دل میں ہے، اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہے، تقوی ہمارے دل میں ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ دل کا عمل ہے. اب یہ جو بھول بھلیوں میں پڑھ کے جو تڑپتے ہیں نا تصوف والے، ان کے ہاں یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ میرے دل میں ہے، تمہارے دل میں ہے، سب جگہ ہے، یہ اللہ کا انکار ہے. اللہ ہر جگہ کہنا یہ تعطیل ہے، اللہ کے لفظ کو بیکار کرنا ہے، یہ اللہ کا انکار ہے. اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا. اللہ عالم. ٹھیک ہے، ابھی 3 منٹ ہے، کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے پوچھ لیجیے گا. نماز میں وسوسے آتے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں تو اسے کیسے بچنا چاہیے، ہے نا. جواب یہ ہے کہ آپ پہلے ٹھیک سے وضو کریے گا، ٹھیک سے پراپر وضو کریے گا، اور استنجا پراپر کریے، پھر وضو پراپر کریے، اور اس کے بعد وضو کے بعد نماز کے کھڑنے کا خیال پیدا کریے. کہیے کہ میں اب نماز کے لیے کھڑنے والا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑنے والا ہوں، یہ سوچ دل میں لائیے. اس کے بعد نماز میں آپ کھڑیے. اس کے بعد آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس پر غور کریے. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ پر غور کریے، ہے نا. اسی طریقے سے جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اسے کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیے. ایسا آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھی طریقے سے کانسنٹریشن کر سکتے ہیں، وسوسے سے بچ جا سکتے ہیں. اس کے باوجود وسوسہ پڑتا ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو اس وسوسے کو دور کر کے اب دوبارہ اسی ٹریک میں آنا ہے. جب بھی وسوسہ پڑے گا اسے دور کریے، دوبارہ ٹریک میں واپس آئیے. جی پہلے جواب ختم کر لیتا ہوں. یہ جواب سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ جی اس طریقے سے آپ وسوسے سے بچ سکتے ہیں، ہے نا. جب بھی آپ کو وسوسہ آیا، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یہ سوچ وہ سب، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو فرش کیا، پھر واپس آ گئے. جو پڑھ رہے ہیں اس پر آپ نے غور کیا، امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس پر آپ نے غور کیا. اس طریقے سے یہ پروسیس چلتے رہے گا. 24/7 شیطان آپ کے خلاف بیٹھا ہوا ہے، وہ وسوسے ڈالتے رہے گا. آپ پوری زندگی اسے لڑنی ہے نا. نماز ہو گیا، وضو ہو گیا، یہ غور کرنا ہو گیا، یہ سب آپ کو سپورٹ کریں گے وسوسے سے بچنے کے لیے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں انتقال کر جائے کیا یہ جنت جائے گا؟ دیکھیے، آدمی جنت یا جہنم جانے کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم ظاہری طور پر کہیں گے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، حالت نماز میں کسی کا انتقال ہوا ہے، اللہ کی یاد میں کسی کا انتقال ہوا ہے، یہ اچھی موت ہے، یہ اچھی حالت میں موت ہوئی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. سوائے ہم کسی کے تعلق سے یقینی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت جائے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. واللہ عالم. ختم کر لیں؟ ٹھیک ہے، ابھی مجلس ختم ہو جائے گی، پھر عصر کے بعد کیا ٹائم 4:45 کو سیشن نمبر 4 شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پہلا سوال آسان ہے. کیا اللہ کے نام ان گنت ہیں یا نہیں ہیں؟ جواب ہاتھ اٹھائیے، جواب مت دیجیے. اللہ کے نام گنتی میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں؟ جواب کون جانتے ہیں؟ ہاں بتائیے. گنتی میں نہیں. کتنے نام ہے اللہ کے؟ آ جائیے. ماشاء اللہ. نام کیا ہے آپ کا؟ عبداللہ. ماشاء اللہ، مبارک. دوسرا سوال، اللہ کے نام پورے خوبصورت ہے، اس کا کیا معنی؟ یہ خوبصورتی کا کیا معنی؟ آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا. آپ بتائیے. ہاں، اللہ کے پورے نام خوبصورت ہیں سے کیا معنی؟
احسنت، آئی ماشاء اللہ، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. ماشاء اللہ. نام کیا ہے آپ کا؟ اشرف. ماشاء اللہ تبارک. آخری سوال، وہ کون سے 5 T's ہیں جو نہیں کرنے ہیں؟ یہ 5 T's بتانا پڑے گا عربی میں. یہ 5 T's عربی آپ بتائیں. ہاں آپ. پہلا ٹی تکیف، ہاں. تشبیہ، تمثیل، ویری گڈ ویری گڈ. تعطیل، تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے ماشاء اللہ تبارک اللہ. نام کیا ہے آپ کا؟ فرحان. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ کو خوش رکھیں.